السلام علیکم گائز، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے وائی بوائز فیل ان کالج، کہ لڑکے کیوں کالج میں فیل ہوتے ہیں۔ اس میں لڑکیوں کے لیے خوشی کی بات ہے کیونکہ رائٹر کا خیال ہے کہ لڑکیاں کالج میں فیل نہیں ہوتی۔ اس کے رائٹر کا نیم ہے ہربرٹ ای ہاکس۔ اس لیسن کی آسانی کے لیے ہم نے اس کو 7 پیراگراف میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ پہلے پیراگراف میں بتاتا ہے رائٹر کہ جو لڑکے کالج میں فیل ہوتے ہیں ان کے 2 بڑے گروپس ہیں، ایک تو وہ جو کوشش کرتے ہیں اور دوسرے وہ جو کوشش ہی نہیں کرتے۔ وہ بوائز جو کوشش کرتے ہیں ان میں قدرتی صلاحیت ہوتی ہے کسی کام کو اچھا کرنے کی، لیکن ان کو جو کام دیا گیا ہوتا ہے وہ اس پر توجہ نہیں دے پاتے۔ مثال کے طور پر جب وہ پڑھنے کے لیے میز پر بیٹھتے ہیں تو ان کو یاد آتا ہے کہ میری پینسل تراش کرنے والی ہے، وہ پینسل تراش کرنے میں لگ جاتے ہیں، جیسا کہ پینسل تراش کرنا پڑھنے سے زیادہ اہم ہے۔ جب وہ ایک پینسل تراش کرتے ہیں تو پھر ان کو یاد آتا ہے کہ میری تو باقی پینسلیں بھی تراشنے والی ہیں، تو پھر ان کو تراشنے میں لگ جاتے ہیں۔ رائٹر اس پیرا کے آخر میں بتاتا ہے کہ یہ جو ان میں ناکامی ہے یہ اسٹوڈنٹس یا بوائز خود ہی ختم کر سکتے ہیں۔ دوسرے پیراگراف میں لڑکوں کے فیل ہونے کی عام وجوہات بتائی گئی ہیں۔ اس میں رائٹر بتاتا ہے کہ لڑکوں کے فیل ہونے کی جو عام وجہ ہے اس میں والدین کی طرف سے تھوپی گئی غلط خواہش ہے۔ والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر یا انجینئر ہی بنے، لیکن جو بچہ ہوتا ہے اس کی خواہش ہوتی کچھ اور بننے کی۔ لڑکے کو پھر اسی پر چلنا پڑتا ہے جو اس کے والدین کی خواہش ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے وہ اس میں دلچسپی اور صلاحیت نہیں دکھا پاتا۔ رائٹر اس کا حل یہ بتاتا ہے کہ لڑکوں کو خود اپنے ذوق کے مطابق اپنا فیلڈ سلیکٹ کرنا چاہیے۔ تیسرے پیراگراف میں ان لڑکوں کا بتایا گیا ہے جو کوشش ہی نہیں کرتے۔ رائٹر نے اس کو برائٹ بوائے کا نام دیا ہے، ذہین لڑکا۔ رائٹر بتاتا ہے کہ یہ لڑکے سوچتے ہیں کہ جیسے ہم نے اسکول میں بغیر محنت کے بہت اچھے مارکس لے لیے ایسے ہم کالج میں بھی پاس ہو جائیں گے۔ وہ اپنی قابلیت پر انحصار کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ہم میں اتنی قابلیت ہے کہ ہم بغیر محنت کے کالج میں بھی پاس ہو جائیں گے۔ رائٹر کہتا ہے کہ مجھے ان پر بہت دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ وہ کالج کی طرف سے دیا گیا موقع کھو دیتے ہیں اتنی ذہانت ہونے کے باوجود بھی، اور اس کا حل یہ ہے کہ وہ مکمل طور پر اپنے رویے کو تبدیل کر لیں۔ 4 پیراگراف میں بتاتا ہے کہ لڑکوں کے عام ہونے کی وجوہات میں جسمانی اور دماغی صحت کا مسئلہ بھی رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر کالج میں مناسب علاج معالجے کی سہولت میسر ہو اور اگر ٹیچنگ سٹاف اور کالج کے ڈاکٹرز کے عملے کے درمیان مناسب تعاون موجود ہو تو ناکامیوں کی ایک بہت بڑی تعداد سے بچا جا سکتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ والدین اور کالج کے سٹاف کو بچے کی ناکامی سے واضح طور پر سمجھ جانا چاہیے کہ بچہ کیوں ناکام ہوا ہے، کیا وہ فزیکلی اور مینٹلی ٹھیک تو ہے، اگر وہ نہیں ٹھیک تو اس کا علاج معالجہ کروانا چاہیے۔ 5ویں پیراگراف میں رائٹر بتاتا ہے کہ کچھ لڑکے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پڑھنے کا اور آگے بڑھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، لیکن ان کے گھر کے اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں اور وہ مالی طور پر غریب ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو ساتھ میں پارٹ ٹائم جاب کرنی پڑتی ہے اور وہ اپنی پڑھائی کو پورا ٹائم نہیں دے پاتا۔ اگلے پیراگراف میں رائٹر بتاتا ہے کہ زیادہ دیر تک کام کرنے کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کی جو ہیلتھ ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، اور یہ بہت زیادہ دل کو چیر دینے والا المیہ ہے اور لڑکوں کے ناکام ہونے کی یہ عام وجہ ہے۔ رائٹر بتاتا ہے کہ والدین اور کالج سٹاف کو بچوں کو سپورٹ کرنا چاہیے اسکالرشپ کے ذریعے۔ وہ کہتا ہے کہ کچھ بچے ایسے ہیں کہ جو فیس بھی نہیں دے پاتے اور تھوڑی سی فیس نہ دینے کی وجہ سے وہ کالج سے بھی نکالے جاتے ہیں۔ اگلے پیراگراف میں رائٹر بتاتا ہے کہ کچھ طلبہ کھیلوں اور ادبی مشاغل یا شعر و شاعری میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ اپنی پڑھائی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایسے طلباء کو یا تو پیشہ ور کھلاڑی بن جانا چاہیے یا پھر پڑھائی اور کھیلوں میں بیلنس رکھنا چاہیے۔ رائٹر بتاتا ہے کہ چند جاہل گوار یا لیزی بلفر جو کالج میں صرف خاک چھاننے آتے ہیں وہ پڑھائی میں سنجیدہ نہیں ہوتے۔ دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے طلباء کو کالج سے نکال دینا چاہیے تاکہ وہ باہر کی عملی دنیا میں جا کر اپنی اہمیت جان سکیں۔
مصنف کہتا ہے کہ کالج کا سربراہ ایک ڈاکٹر کی طرح ہوتا ہے۔ جس طرح ڈاکٹر جسمانی بیماری کی تشخیص اور اس کا علاج کرتا ہے، اسی طرح کالج کے سربراہ کو بھی طلباء کے مسائل کو سمجھ کر انہیں حل کرنا چاہیے۔ اگر وہ انہیں ناکامی سے بچا لیتا ہے تو وہ اپنا فرض بخوبی سر انجام دے رہا ہے۔